حسن ہے، بڑا چمکیلا ہے، بڑی چمک ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پہ اس کا عمل تو نظر آتا ہے لیکن اندر اخلاص نہیں، تو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں۔ اسی عمل کی قدر ہے جس عمل میں اخلاص ہے، جس عمل میں اللہ کی رضا ہے، جنت کی طلب ہے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیات ہوں، اس عمل کی اللہ کے ہاں حیثیت ہے، اسی پہ ثواب ملے گا۔ اور جتنی نیت پاکیزہ ہو، جتنا اخلاص زیادہ ہو، اللہ عز و جل اس پہ اتنا ہی اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہے کہ موتری بندے بیٹھے ہیں تو ایک عمل ہے آپ سب کا، اب آپ سب کی سوچیں ہیں، کسی کی سوچ دوسرے سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، کسی کی اس سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، عمل ایک ہی ہے۔ آپ بھی سن رہی ہیں، سارے سن رہے ہیں، اب پتہ نہیں کون کس نیت سے سن رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سن رہا ہے یا مجبور ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بند کریں اور ہم جائیں، تو وہ مجبور ہو کے بیٹھا ہے۔ کسی کی توجہ ادھر ہے، کسی کی ادھر ہے، کوئی بالکل ہی ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ عز و جل کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت ہے۔ تو جو آپ کی نیت ہوگی اور جتنی پاکیزہ ہوگی، عمل ایک ہوگا لیکن ثواب سب کا مختلف ہوگا۔ ثواب یعنی قرآن پڑھے ہیں، سارے پڑھے ہیں لیکن ثواب برابر کا نہیں، نماز پڑھے ہیں، سارے پڑھے ہیں، ثواب برابر کا نہیں۔ ثواب برابر کا کیوں نہیں؟ عمل تو ایک ہے، ثواب کیوں برابر کا نہیں؟ اس لیے نیات برابر نہیں ہے۔ کسی کی نیت پتہ نہیں کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے۔ اس لیے یہ صرف نہیں ہے کہ 10 نیکیاں ملیں گی اور 700 نیکیاں ملیں گی، 700 سے بھی زیادہ ملیں گی، لیکن وہ بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنی نیت پاکیزہ ہوگی، اللہ عز و جل اتنی رحمت کی چھینٹیں انہیں مارے گا، اتنا ہی کرم فرمائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کرو کہ اپنی نیات کو پاکیزہ کرو، ختم پہ آؤ، جہاں بھی جاؤ